انہوں نے کتاب سلیم بن قیس کے حوالے سے کہا کہ امیر المومنین نے نہیں کوئی جواب نہیں آیا، میں نے لکھ رکھا کہ مجھے یاد رہے کہ کوئی جواب رہ نہ جائے۔ امیر المومنین نے نمازیں پڑھی حضرت ابوبکر کے پیچھے، ان کا متفقہ اصول ہے کہ کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی کیسا بھی ہو۔ تو جب ان کے پاس یہ معیار ہی نہیں ہے تو یہ دلیل دینا بھی بنتی نہیں ہے، تو کیا اس سے نہ فضیلت ثابت ہوتی ہے کسی کے پیچھے نماز پڑھنا؟ وہ الگ میٹر ہے، اس میں مناظرہ ہم کریں کہ انہوں نے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی ہیں۔ یہ ان کے پاس معیار ہے ہی نہیں۔ نمازوں پہ بھی شک کر رہے ہیں کہ نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کے یہاں کوئی کیسا بھی ہو، کوئی ظالم بھی ہو، کوئی فاسق بھی ہو، کوئی فاجر بھی ہو، اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ان کی بنتی نہیں ہے یہ دیں۔ دوسری جو بات کہی انہوں نے کہ لوگوں نے حضرت ابوبکر کو جانا، تو لوگوں کے جاننے سے کیا ہوتا ہے افضل جانا؟ بات یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قرآن نے ان کو افضل جانا، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے جانا، اجماع نے۔ میں نے قرآن نہیں پڑھا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے چاہا کہ کنویں میں پھینکنے جائیں، تو جب کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر جا رہے تھے تو قرآن کہتا ہے، وہ انہوں نے یہ جملہ کہا آیت کے اندر کہ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب۔ اچھا کوئی صراحت قرآن کی آیت نہیں پڑھیں گے کہیں کی کہا نہیں، میں جملہ نہیں میری بات پوری ہوئی نہیں، آپ بیچ میں نہیں میں نے آیت پڑھی تو ساری آیتیں پیش کیا ہی نہیں، میں نے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب حضرت یوسف کے بھائی ان کو پھینکنے جا رہے تھے، قرآن کہتا ہے فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه، تو جب وہ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ آؤ وہ کام کریں جس پر ہم نے اجماع کیا ہے، جس پر ہم جمع ہیں۔ حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکنے جا رہے ہیں اجماع کر کے، تو کیا اس کو قابل قبول بنائیں گے آپ؟ کیا قرآن بھی اجماع کی حمایت کرتا ہے کہ اجماع سے وہ اجماع سے جو ہے نا چیزوں کو جو ہے نا عقائد کو بنایا جائے؟ نہیں، یہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ میں نے اس حدیث کی مخالفت کی ہے کہ جو قرآن کے مخالف ہے، جس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث بھی غلط ہو، میں اس کو رد کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے مخالف ہے، جو عمل کے مخالف ہے۔